آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ ذرا دیر بعد مبشر زیدی بھی ہمیں جوائن کر لیں گے۔ 10 برس، 68 گواہ، 3 پولیس چالان، 5 FIA چالان، 1 JIT، 2 بین الاقوامی اداروں کی تحقیق، 8 ججوں کا تبادلہ، 7 مبینہ ملزموں کی فضائی حملوں میں یا پولیس مقابلوں میں ہلاکت، 1 سرکاری اہلکار جو اس مقدمے سے متعلق تھا اس کی ٹارگٹ کلنگ، اور 1 کلیدی گواہ کے پراسرار قتل کے بعد آج انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اصغر علی خان نے بے نظیر بھٹو قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور القاعدہ سے تعلق رکھنے والے 5 مشتبہ سہولت کار رفاقت حسین، حسنین گل، شیر زمان، اعتزاز شاہ اور عبدالرشید بری، پرویز مشرف سمیت کچھ اشتہاری ملزم اشتہاری قرار دیے گئے ہیں۔ پرویز مشرف کے علاوہ بیت اللہ محسود جو آلریڈی 2009 میں مارے جا چکے ہیں، احمد گل جو مارے جا چکے ہیں یا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے، اور اکرام اللہ محسود وہ بھی مارے جا چکے ہیں 2009 میں، وہ بھی اشتہاری ملزم قرار پائے ہیں۔ سابق راولپنڈی پولیس چیف سعود عزیز اور سابق SSP راول ٹاؤن خرم شہزاد کو بے نظیر بھٹو کے تحفظ میں غفلت برتنے اور شواہد مٹانے کے جرم میں 17 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ دونوں افسر پچھلے 6 برس سے ضمانت پہ تھے۔ اشتہاری ملزم پرویز مشرف کی املاک کی ضبطی اور وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا حکم ملا ہے۔ آج اگرچہ پیپلز پارٹی کی قیادت فیصلے کے وقت عدالت میں موجود نہیں تھی، لیکن بے نظیر بھٹو کے تینوں بچوں یعنی بلاول، بختاور اور آصفہ نے اپنے اپنے ٹویٹس میں اس فیصلے پہ مایوسی کا اظہار کیا ہے اور فیصلہ مسترد کر دیا ہے۔ اور آصفہ نے تو بڑا کھل کے کہا ہے کہ جب تک مشرف کو کٹہرے میں نہیں لایا جاتا جنہوں نے بقول آصفہ شواہد دھونے کا حکم دیا، اس وقت تک ہمیں انصاف نہیں مل سکتا۔ پیپلز پارٹی کی مجلس عاملہ نے کہا ہے کہ اگرچہ ہم فریق نہیں تھے اس مقدمے میں، ریاست فریق تھی، اس کے باوجود ہم اب فریق بننے کو تیار ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلا سوال، کہ یہ جو 5 ملزم تھے جن میں سے ایک نے کنفیشن بھی کیا تھا کہ جو سوئسائڈ بمبر تھا سعید عرف بلال اس کے گھر پہ رکا بھی تھا، یہ مختلف علاقوں سے گرفتار بھی ہوئے تھے، یہ کیوں بری ہوئے؟ کیا اس لیے کہ عدالت کو بتایا گیا کہ پولیس اور FIA کی جو FIRs ہیں اس میں ان ملزموں کی گرفتاری کے بارے میں متضاد معلومات ہیں، یا کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے؟ مبشر زیدی صاحب، اگر آپ نے یہ سوال سن لیا ہو تو اس کا جواب ہے کہ آپ کے پاس؟ وسعت اور زرار، میرے خیال میں بہت سے جواب ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ کسی نے بھی نہیں دیے۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ چودھری ذوالفقار جو پروسیکیوٹر تھے ان کی جب ٹارگٹ کلنگ کی گئی، اس کے بعد باقی جو پروسیکیوٹرز تھے وہ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ انہوں نے بہت احتیاط کی۔ لیکن کیونکہ میں اس جلسے میں خود بھی موجود تھا جب یہ ہوا اور یہ واقعہ ہوا، اور میں ڈان کی طرف سے ہم لوگ سب سے پہلے وہ تصاویر کے آئے جو کلر کی تھی، سوسائڈ بامبر کی تھی، سارا کچھ اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں سے بھی بات ہوئی، سارا کچھ ہوا۔ لیکن اس میں جو بنیادی بات تھی، جب اس کرائم سین کو فوری طور پر دھویا گیا تو اسی وقت یہ شکوک و شبہات شروع ہو گئے کہ آیا اس قتل کا، اور پاکستان کا ایک بہت بڑا سیاسی قتل تھا، محترمہ بہت بڑی لیڈر تھی پاکستان کی، کیا وہ کبھی پایہ تکمیل تک پہنچے گا؟ اور اس کا جواب شاید آج جب یہ فیصلہ اناؤنس ہوا ہے تو پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر نے یہ بھی زحمت نہیں کی کہ وہ وہاں جا کر کے کم از کم کیمروں کے لیے ہی مبشر عدالت تو بہرحال اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے کہ جن 2 پولیس افسروں کو آج سزا سنائی گئی ہے وہی مجرم ہیں جائے شہادت دھونے کے بھی اور غفلت کے بھی۔
تو کیا آپ اس بات کو بائی کرتے ہیں کہ یہ ان دونوں افسروں کا ہی فیصلہ تھا؟ نہیں، میرا نہیں خیال. سعود عزیز از آن ریکارڈ سیئنگ کہ انہیں فون کال موصول ہوئی تھی اور انہیں یہ ہدایات جاری کی گئی تھی کہ کرائم سین کو دھو دیا جائے، اور وہ کس نے ہدایات جاری کی تھی اس کے بارے میں متضاد خبریں آئیں، لیکن بعد میں وہ مسئلہ بھی جو ہے کسی طرح دھندلا گیا. نہ ہی جج صاحب نے ٹرائل میں اس چیز پر کوئی زیادہ ایمفسائز کیا کہ وہ نام بتایا جائے کہ کس نے کہا تھا سعود عزیز کو اور خرم شہزاد کو جو ایس ایس پی تھے اور پولیس چیف تھے کہ یہ شواہد دھو دیے جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی کرائم سین میں اس جگہ جو ہے وہ سب سے قیمتی ہوتی ہے شواہد اکٹھے کرنے کے لیے. اور اب جس نے وہاں گولی چلائی یا اپنے آپ کو پھاڑا، وہاں گولی کا خول باقی چیزیں کہاں گئی اس کا نہ جی آئی ٹی میں ذکر ہے نہ ایف آئی آر میں ذکر ہے. صرف گاڑی کے حوالے سے اس کی تصاویر بھی موجود ہیں، باقی کیا ہوا، وہ کس طرح وہاں سے نکلے. جو کرائم سین تھا اس کو جب بالکل دھو دیا گیا تو یہی بات تھے. اس کے باوجود پولیس کہنے لگی کہ انہوں نے تقریباً کوئی 100-150 شواہد اکٹھے کر لیے تھے. اچھا مبشر سوری، آپ کی میں ایک سیکنڈ آپ کو یہاں پہ روکوں گا، کیونکہ یہ جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں نا، یہ اس پر ہیرالڈو منوز صاحب نے بھی بات کی تھی. ہیرالڈو منوز وہ یو این کمیشن کے سربراہ تھے جنہوں نے تحقیقات کی تھی، اور تحقیقاتی رپورٹ سامنے آنے کے بعد منیزہ جہانگیر صاحبہ نے ہیرالڈو منوز کا انٹرویو کیا تھا ایکسپریس 24/7 پہ. اس کی ایک میں نے کلپ نکالی ہوئی ہے. سوال کیا منیزہ نے کہ آپ سعود عزیز کی بات کر رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے بھی تو کوئی ہوگا، تو ذرا سنیں کہ ہیرالڈو منوز کا جواب کیا تھا. All we can conclude is that evidently he was not deciding such important measures all by himself without a higher up voice instructing him to do so. That is our conviction, because it is not only the washing down of the scene, and he argued that this had to be done in order to avoid chaos, to avoid violence on the part of Bibi's followers, when first of all in Rawalpindi there wasn't a stronghold of the PPP, and in fact there had not been any significant disturbances. And then another excuse that was given to us was that was a major thoroughfare. But on other cases, including when President Musharraf was attacked by a suicide bomber, they cordoned off for many days, searching for evidence. So there was different attitudes and measures for different cases. And in addition to that, Mr. Aziz was involved in the denial of the post-mortem examination in the Rawalpindi General. تو جیسے آپ نے سنا، یہ بات صرف ہم نہیں کر رہے مبشر، یہ بات صرف آپ نہیں کر رہے، وہ صرف آپ یہ نہیں کر رہے، ہر ایک بندے کے ان پر یہی سوال ہے. ہیرالڈو منوز نے ایک دو باتیں اور بھی کہی ہیں. انہوں نے لکھا کہ شاید کوئی بھی حکومت جھوٹ کی گتھی سے سچ علیحدہ کرنے کے لیے تیار نہیں یا ایسا کرنے پہ آمادہ نہیں. اگر مناسب سیکیورٹی ہوتی تو اس قتل سے بچا جا سکتا تھا. چند خفیہ اداروں نے تحقیقات میں رکاوٹ ڈالی اور پیپلز پارٹی کی جانب سے جس شخص نے سب سے کم تعاون کیا وہ وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب ہیں. یہ انہوں نے گیٹنگ اوے ود مرڈر جو ان کی کتاب ہے اس میں کھل کے کہا ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ گفتگو تو یہ جاری رہے گی. میں مبشر آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو 5 ملزم بری ہو گئے تو اس کی کوئی ٹیکنیکل وجہ تھی یا واقعی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا؟ وسعت، یہ جو فیصلہ آیا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا صرف ابھی تک ایک صفحہ جاری کیا گیا ہے جو کہ سعود عزیز اور خرم شہزاد کے بارے میں ہے. ہم لوگ رات تک انتظار کرتے رہے. پہلے اناؤنس یہ کیا گیا کہ صحافیوں کو یہ فیصلہ جب جج صاحب سنائیں گے تو اڈیالہ جیل جہاں پر یہ ٹرائل ہو رہا تھا وہاں پر ان کو جانے کی اجازت ہوگی. مگر صبح جب صحافی وہاں پہنچے تو جیل حکام نے انہیں روک لیا اور کہا
کہ آپ لوگ اندر نہیں جا سکتے. تو جب یہ فیصلہ آیا اس کے بعد جج صاحب کا ریڈر باہر آئے اور انہوں نے صرف یہ جو پارٹ ہے یہ پڑھ کے سنایا سزا کا, اور جس میں جنرل مشرف کے ایبسکانڈر ہونے کا بھی ذکر ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا شام تک دوسرا فیصلہ ہم آپ کو دے دیں گے, لیکن وہ فیصلہ ابھی تک باقی نہیں ریلیز کیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ جب انہوں نے جنرل مشرف کی گرفتاری کا حکم دیا ہے تو کیا اس سے مراد انٹرپول ہے یا کیا ہے؟ ہاں یہ تو بہت آگے کی بات ہوگی. بالکل, یہ تو بہت, دیکھیں دو چیزیں وسعت اس میں, بہت سی چیزیں. آپ نے رحمان ملک کی بات کی, اس پہ میں پہلے بعد میں آؤں گا. جنرل مشرف کی پہلے بات کر لیتے ہیں. جنرل مشرف کا نام جو ہے نہ ہی JIT میں تھا نہ اس سے پہلے ڈالا گیا. یہ نام ڈالا گیا 2011 میں, ٹھیک ہے, اور مارک سیگل کی ٹیسٹیمنی کے بعد. اس کے بعد پیپلز پارٹی جن کی ظاہر ہے وہ لیڈر تھی, انہوں نے 2013 میں پہلی درخواست دی انسداد دہشت گردی کی عدالت کو کہ ہم اس کیس میں پارٹی بننا چاہتے ہیں. 2013 یعنی جب ان کی اپنی حکومت چلی گئی اس کے بعد, اور جج صاحب نے اس وقت اس کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ جناب پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس میں نہیں بن سکتی کسی بھی طرح فریق, آپ انڈیویجول بیسس پر آئیں, جس پر سردار لطیف کھوسا انہوں نے کہا کہ جی میں انڈیویجول بیسس پر بھی آتا ہوں. انہوں نے 4-5 جو ہے وہ ان کی جو ہیئرنگز ہوئی تھی اس میں شرکت کی, اس کے بعد وہ بھی سین سے آؤٹ ہو گئے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا اپنا انٹرسٹ, بالکل ٹویٹس ان کی ریاکشنز سارے اپنی جگہ ہیں. مبشر یہ اتنی پراسرار صورتحال ہے کہ تینوں حکومتیں, پرویز مشرف کی حکومت, آصف زرداری کی حکومت اور پھر میاں نواز شریف کی حکومت, کتنا انٹرسٹ لے رہی تھیں یا کیا ان پہ دباؤ تھا, کیا مجبوریاں تھیں, یہ آپ چاہیں تو گھنٹوں تک تینوں پہ بلیم ڈال سکتے ہیں. اور یہ کہانی جو ہے یہ بی بی کے قتل سے بہت پہلے سے شروع ہو جاتی ہے نا. یہ تو بڑی obvious سی بات ہے کہ جب ابھی وہ دبئی میں تھیں تو انہوں نے ایک خط لکھا تھا, وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ مجھے تھریٹ ہے, اور پھر انہوں نے مارک سیگل کو ایک ای میل بھیجی تھی کہ فلاں 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 جو ہے وہ میرے لیے خطرہ ہیں, اور میں مشرف حکومت سے کہوں گی کہ مجھے سیکیورٹی دیں یا پھر غیر ملکی سیکیورٹی ہائر کرنے کی اجازت دیں. 16 اکتوبر کو اسی مارک سیگل نے اپنی ٹیسٹیمنی میں یہ کہا کہ وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ بی بی کو جنرل مشرف کا فون آیا جس میں انہوں نے انہیں تھریٹ کیا, 25 ستمبر کو وارن کیا, جی بالکل, کہ آپ واپس نہ آئیں نہیں تو آپ کو ڈائر کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو وہ ایک باضابطہ ایک انڈیکیشن تھی کہ اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ کیوں نہیں آنے دینا چاہ رہے. دبئی سے 2 دن پہلے, پاکستان آنے سے صرف 2 دن پہلے 16 اکتوبر کو انہوں نے باضابطہ خط لکھا حکومت پاکستان کو اپنی سیکیورٹی کے لیے. 18 اکتوبر کو جب وہ اترتی ہیں تو ظاہر ہے وہ دھماکہ ہوتا ہے, 150 لوگ ہلاک, 204 زخمی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد 21 اکتوبر کو بی بی FIR کے لیے درخواست دیتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں وہ اس خط کا ذکر کرتی ہیں 16 اکتوبر والے کا کہ انہوں نے مشرف حکومت کو لکھا تھا, لیکن FIR درج نہیں ہوتی. یہاں پہ میں ہمارے ہمارے دوست ہیں مظہر عباس, سینئر صحافی ہیں, ان کا ریفرنس دینا چاہوں گا. بقول مظہر عباس ان کی کچھ سینئر پولیس افسران سے بات ہوئی کہ بی بی کی FIR آپ نے کیوں نہیں درج کی, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اوپر سے کہا گیا تھا کہ اس خط کو سنجیدگی سے نہ لیا جائے. تو پہلی جو باضابطہ FIR ہے وہ جب صدر مشرف صدر نہیں رہے, اس کے بعد 17 اکتوبر 2008 کو کارساز بم دھماکے کی FIR جو ہے وہ درج ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, مثلاً 7 لوگ جن کا اس مقدمے سے براہ راست تعلق تھا وہ یکے بعد دیگرے مارے جاتے ہیں. مثلاً سب سے پہلے جو کی وٹنس تھا خالد شہنشاہ, پرسنل سیکیورٹی گارڈ بے نظیر بھٹو کا, جولائی 2008 میں اس کا مرڈر ہو جاتا ہے. بالکل. اس کے بعد پنجاب پولیس سے ہینڈ اوور ہوتی ہیں تحقیقات FIA کو, ڈائریکٹر جنرل ہیں طارق کھوسا. 6 اگست کو 2009 کو جب آصف زرداری حکومت کو 2 سال ہو چکے ہیں,
FIA آپریشن ٹروجن ہارس کے نام سے تحقیقات شروع کرتی ہیں. کچھ دن بعد بیت اللہ محسود اگست 2009 میں مارا جاتا ہے. پھر ایک کیریکٹر ہے, کوئی اسماعیل ہے, جس نے وہ ٹیلی فون گفتگو ریکارڈ کی تھی جو بیت اللہ محسود نے مبارکباد دی تھی کہ جی بڑا اچھا کام ہوا. وہ اسماعیل پھر کہاں گیا کچھ پتہ نہیں چلا. مئی 2010 میں بتایا جاتا ہے کہ ایک اہم ملزم ہے عباد الرحمان, وہ خیبر ایجنسی میں فضائی حملے میں ہلاک ہو گیا ہے. پھر 22 مئی 2010 کو القاعدہ کا جو ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے شیخ سعید المصری, اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ امریکی ڈرون کا وہ شمالی وزیرستان میں شکار ہو گیا ہے. پھر 2013 میں FIA کا جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہے جو اس کیس سے براہ راست منسلک تھا, نامعلوم ٹارگٹ کلر 10 گولیاں اسے لگتی ہیں, وہ بھی راستے سے ہٹ جاتا ہے. طارق کھوسا صاحب یہ کہتے ہیں کہ FIA نے اس وقت کے وزیر داخلہ رحمان ملک کو ڈاکومنٹس بھیجے اور سوال نامہ بھیجا کہ ہمیں وضاحت چاہیے, ہمیں آپ کا بیان چاہیے. آج تک پلٹ کے رحمان ملک کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. طارق کھوسا کے بقول 25 نومبر 2009 کو تمام ایجنسیوں کا ایک اجلاس ہوتا ہے. اس میں FIA کو کہا جاتا ہے کہ چونکہ 5 سسپیکٹس جامعہ حقانیہ اکوڑا خٹک میں بھی پڑے ہیں, لہٰذا آپ جامعہ حقانیہ جا کے تفتیش کر سکتے ہیں. اس کی سازش کی اگر کوئی بین الاقوامی کڑی ہے تو اس کے لیے آپ متحدہ عرب امارات, سعودی عرب اور امریکہ FIA کی ٹیمیں بھیج سکتے ہیں. یہ فیصلہ ہو گیا. اس کے کچھ دن بعد ڈائریکٹر جنرل کے عہدے سے طارق کھوسا فارغ ہو گیا. اور ظاہر ہے کہ سب چیزوں کے پیچھے سعود عزیز تو نہیں ہے نا. اچھا, ایک ہمیں چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. وسط صاحب اس وقفے کے بعد یہی بحث جاری ہے. ویلکم بیک. گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ بے نظیر بھٹو قتل کیس کا فیصلہ 10 سال میں کن کن مرحلوں سے گزرا, کون کون سے لوگ غائب ہوئے, کون کون سے پیش ہوئے اور نہیں پیش ہوئے. یہ ایک عجیب سی گتھی ہے. پیپلز پارٹی کی جانب سے عدالت میں صرف 3 لوگ پیش ہوئے بیان ریکارڈ کرانے کے لیے. بے نظیر بھٹو کی پرسنل سیکریٹری ناہید خان, صفدر عباسی اور مرحوم مخدوم امین فہیم صاحب. رحمان ملک نے کبھی بیان ریکارڈ نہیں کروایا ہے. پرویز الہی انہوں نے اور پرویز مشرف نے بیان ریکارڈ نہیں کروایا ہے. آخری جو سماعت ہوئی ابھی 2-3 دن پہلے, اس میں پرویز مشرف کے وکیل نے کہا جی وہ تو نہیں آ سکتے, انہیں القاعدہ سے خطرہ ہے. اس سے پچھلی سماعت میں پرویز مشرف کے وکیل نے کہا کہ کئی کالعدم گروپ میرے موکل کے پیچھے ہیں, اگر وزارت دفاع فول پروف سیکیورٹی دے دے تو آنے کو تیار ہیں. پھر انہوں نے کہا گیا کہ جی چلیں ویڈیو لنک سے بیان ریکارڈ کرا دیں اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے. پرویز مشرف نے کہا کہ نہیں, کیونکہ القاعدہ کی سائبر ونگ بھی ہوتی ہے, سائبر ونگ یہ ہو سکتا ہے پکڑ لے اور وہ ہی پھٹ جائے, لیپ ٹاپ ہی پھٹ جائے, انٹرنیٹ کنیکشن پھٹ جائے. اچھا, نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی حکومت نے بھی بڑا سخت موقف اختیار کیا پرویز مشرف کے لیے کہ صاحب آپ اشتہاری ملک آپ سرنڈر نہیں کرتے, آپ وہاں جا کے جج سے کہیں, جج مناسب سمجھے گا تو آپ کو دے گا. لیکن پرویز مشرف جو ہیں ان کا نہ آنا سوالیہ نشان ہے. اب چونکہ وہ ایبسکونڈر بھی ہیں لہٰذا عدالت ان کو سزا بھی نہیں دے سکتی, ان کو سزا نہیں دے سکتی. تو یہ ٹیکنیکل پہلو ہے, اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے. لیکن میں پھر وہی سوال جاننا چاہوں گا, لیکن مسئلہ یہ کہ ایک ہی پیج آیا ہے, ابھی تو اس سوال کا جواب نہیں ہے. مبشر سے بھی یہی بات کی تھی. میں تھوڑا سا جی میں اگر وقت ہے ابھی اگلا سیگمنٹ بھی ہے سر. جی اوکے, تو مجھے اگر ہم واپس دیکھیں کرائم سین کی طرف جائیں, ایک تو ہم نے کہا کہ وہ کرائم سین دھو دیا گیا, بالکل. پھر اس کے بعد فرحت اللہ بابر جو کہ اسپوکسمین بھی ہیں پیپلز پارٹی کے, وہ آن ریکارڈ انہوں نے کہا کہ جب دھماکہ ہوتا ہے اس کے 2 منٹ پہلے انہیں فون کال آتی ہے کسی کی,
اور جس پہ انہوں نے کہا کہ انہیں صرف تعجب ہوا کہ ان کی اطلاعات کے اور سیکیورٹی کے مطابق یہاں جیمرز تھے، یہاں جیمرز کام نہیں کر رہے تھے، کیوں نہیں کر رہے تھے وہ ایک الگ بات ہے۔ اس کے علاوہ سعود عزیز نے یہ بیان دیا کہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے منع کیا بی بی کے پوسٹ مارٹم کے لیے، پوسٹ مارٹم پلس واشنگ آف دی کرائم سین، اور اگر جیمرز نہیں چل رہے تھے تو یہ ساری چیزیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ obviously زرداری صاحب کیونکہ یہاں نہیں تھے and I'm not obviously saying کہ بھئی وہ خدا نہ کرے کسی بھی طرح اس سارے قضیے میں ملوث تھے، ظاہر ہے وہ باہر تھے جو بھی تھا، لیکن انہیں بھی چاہیے تھا کہ وہ کم از کم پوسٹ مارٹم ضرور کراتے، کیونکہ جو سب سے بڑی کنٹروورسی ہوئی امیڈیٹلی جب ہم لوگ تصویریں لے کر کے آئے اس میں یہی کہا گیا تھا کہ بی بی واز شاٹ، بالکل، اور جو بعد میں فوٹیجز بھی آئیں ان کے نیچے بیٹھنے سے پہلے ان کا دوپٹہ اڑتا ہے، وہاں ان کے بال بھی اڑتے ہیں، زخم کا نشان آتا، بال بھی اڑتے ہیں، تو اس سے ساری، اور یہی چیز پھر جو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اپنی اس میں لکھا، انہوں نے کہا جی گولی کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ انہیں اتنا لمیٹڈ مینڈیٹ دیا گیا کہ وہ کوئی بھی چیز وہاں نہیں لائے، اور جو تحقیقاتی اداروں نے انہیں بتائیں انہی کے بنا کے اوپر، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ خبر آئی اور ڈان میں جب یہ چھپی کہ بھئی شی واز شاٹ، اس سے نیکسٹ ڈے بلکہ اسی شام کو جو بریگیڈیئر جاوید اقبال ہے نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل کے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے کہا نہیں جی وہ لیج لگا تھا، وہ نیچے بیٹھ رہی تھی تو ان کے سر کے لیور بھی لگا تھا، اور یہ بیت اللہ محسود کا نام بھی انہوں نے اسی شام کو لے دیا تھا، اس کے بعد پتہ نہیں تحقیقات کیوں ہوئی۔ اچھا مبشر، ہمیں نیوز اپڈیٹس کے لیے ایک بریک لینی ہے، جسٹ ہولڈ دیٹ، وی ول کم بیک ٹو یو آفٹر دی بریک۔ بات ہو رہی ہے بے نظیر قتل کیس کے فیصلے کی اور اس پہ گفتگو۔ آج میں نے ایک آرٹیکل پڑھا مظہر عباس کا، انہوں نے کہا کہ جی جب 27 دسمبر کو بی بی شہید ہوئیں اس کے اگلے روز کراچی میں میری ملاقات ہوئی رحمان ملک سے۔ اچھا، رحمان ملک کا نام نہیں لیا؟ اچھا ہاں، لیکن ایسی بات کی ہے کہ جو میرے جو کو ہوسٹ ہیں جن کا نام مبشر نہیں ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کا نام نہیں لوں گا۔ اچھا، ایک صاحب سے ان کی بات ہوئی، ملاقات ہوئی اچانک، تو پتہ یہ چلا کہ وہ دبئی کی فلائٹ پہ روانہ ہونے والے ہیں۔ تو مظہر عباس نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں یہ ہے، کہنے لگے ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تم مجھ سے بعد میں ملو، یہ کانسپریسی ہے اور میں تمہیں پوری جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ سارا بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، 2 سال بعد مظہر کہتے ہیں کہ میری ان صاحب سے دوبارہ ملاقات ہوئی، یہ وزیر داخلہ بن چکے تھے، نام نہیں لیا مظہر عباس نے، اہم وزیر، اچھا وزیر داخلہ بھی اہم وزیر۔ تو ان سے پوچھا صاحب وہ جو کانسپریسی تھیوری کا وعدہ کیا تھا وہ آپ اب بتا دیں، تو انہوں نے وہ ظاہر ہے کہ آئیں بائیں شائیں کی۔ اب یہ جو انسدادی دہشت گردی کی عدالت تھی، اس میں ایک سوال یہ آیا کہ صاحب یہ جو اندر بیٹھے ہوئے تھے گاڑی میں لوگ، ان کے سب کے بیانات کیوں ضروری نہیں ہیں؟ تو اس پہ جواب یہ ملا دوسرے وکیل کی طرف سے کہ صاحب اٹیک تو باہر سے ہوا تھا، تو اندر جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے بیانات لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اب پیپلز پارٹی انتہائی سنگین، ظاہر ہے کہ وہ ایک قائد ہے اس کا، وہ شہید ہو گیا، پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور چلی گئی، پیپلز پارٹی جو ہے وہ فریق بھی نہیں تھی۔ اب جب فیصلہ آ گیا ہے تو پیپلز پارٹی کی مجلس عاملہ مبشر یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ صاحب اب حکومت کو چاہیے کہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کرے اور ہم فریق بننے کو تیار ہیں؟ کیا یہ بہت دیر نہیں ہو گئی؟ سر مجھے بالکل لگتا ہے کہ دیر ہو گئی ہے، اور کیونکہ آپ نے رحمان ملک صاحب کی بات کی، میں کیونکہ لیاقت باغ میں تھا، مجھے یاد ہے کہ پہلا جب ان کا بیپر ہوا، جب بی بی کی گاڑی وہاں سے نکل گئی تھی، تو انہوں نے ٹی وی اسٹیشنز کو یا اینکرز کو یہ بتایا کہ بی بی خیریت سے زرداری ہاؤس پہنچ چکی ہیں، اور اس کے بعد وہ بریکنگ نیوز بھی چل گئی اور سب کو اطمینان بھی ہو گیا۔ حالانکہ یہ چیف سیکیورٹی انچارج تھے، وہ جو بھی ہوا، اور یہ بھی پھر زرداری ہاؤس پہنچ گئے، لیکن وہ گاڑی جو ہے وہ دراصل مری روڈ سے ہوتی ہوئی اور اس کے ٹائر بس تھے، وہ کسی طریقے سے کمیٹی چوک تک پہنچی۔ اس کے بعد نہیں، یہ تو ساری ڈیٹیلز مبشر آ گئی ہیں، لیکن میرا سوال یہ تھا کہ اب جو ہے
کیا ہے کہ یہ بعد از مرگ واویلے والی بات نہیں ہے؟ فریق بن کے کیا بالکل ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, آپ کو تھوڑی سی تفصیل اور دے دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے پہلی باضابطہ درخواست سردار لطیف کھوسا جو کہ جنرل سیکرٹری تھے پیپلز پارٹی کے, انہوں نے دی اگست 2013 میں کہ ہم اس کیس میں پارٹی بننا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کورٹ نے کہا کہ جناب جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ نہیں بن سکتے. انہوں نے پھر کہا کہ اچھا میں ایک اور پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہیں تنویر کائرہ جو کہ اسی اٹیک میں شہید ہوئے تھے, ان کی طرف سے پیش ہو جاؤں گا. تو کورٹ نے کہا بالکل آپ آ جائیں. تو ان کے پاس ایک بڑا موقع تھا کہ وہ پارٹی کے وہاں پہ ترجمانی کرتے اور دلائل دیتے. تنویر کائرہ صاحب زخمی ہوئے تھے اس کے بعد جی زخمی ہوئے تھے, بعد میں شہید ہو گئے تھے. اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے کچھ 2-4 جو ہے ہیئرنگز اٹینڈ کی, اور جب یہ کیس تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہوا تو اس کے بعد انہوں نے آنا چھوڑ دیا. اس کا ایک چھوٹا سا میں ثبوت اگر ہم دیکھنا چاہیں تو جب اس کورٹ نے جو آج فیصلہ دیا ہے, آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ہفتے ہماری بھی بات ہو رہی تھی, خبر آ چکی تھی کہ کب یہ فیصلہ کیس کمپلیٹ ہوگا اور کب یہ ہیئرنگ اناؤنس ہوگی. تو ظاہر ہے تمام لائرز کو انٹیمیٹ بھی کیا گیا, ان کو نوٹسز بھی بھیجے گئے. ایک پیپلز پارٹی کا نہ لیڈر جی وہ تو ہو چکا. اچھا اب میں آپ سے ایک اور ہائپوتھیٹیکل سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ فرض کریں کہ ایبسکونڈر ہیں پرویز مشرف اور وہ کسی بھی وجہ سے پاکستان آ جاتے ہیں, تو کیا اس کیس میں ان کے ساتھ کچھ ہوگا؟ میرا نہیں خیال. نہیں, مشکل ہے. کیونکہ دیکھیں جب مین جو طالبان کے لوگ ہیں اگر ان کو ہی چھوڑ دیا گیا, جیسے عباد الرحمان کے ساتھ بات کی گئی تو باقاعدہ ایک ٹیلی فون کنورسیشن پیش کی گئی تھی عدالت میں جس میں کہا گیا تھا کہ حسنین گل اور رفاقت حسین کے ساتھ وہ رابطے میں تھا اور ایک کال ہوئی تھی جس میں یہ ساری پلاننگ کی گئی تھی. تو عدالت نے اگر اسے رد کر دیا, مجھے یہ لگتا ہے جنرل مشرف کا فیصلہ ابھی کیونکہ یہ جیسے ڈیٹیل جاری ہوگا جس میں یہ کہا جا رہا ہے اب کہ شاید 2-3 ہفتے لگ جائیں, تو ان کا صرف اور صرف ایبسکونڈر اس لیے ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ وہ یہاں پیش نہیں ہوئے. اگر وہ پیش ہو جاتے تو میرے خیال میں وہ بھی بری ہو جاتے, طالبان والے ہو جاتے. اب یہ تو مبشر اب ہوپ فلی امید یہی ہے کہ ان کو جو 5 لوگوں کو جو بری کیا ہے اس کی وجوہات بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے کہ کس لیے بری کیا. ریاست کیا اپیل کرے گی اس فیصلے کے خلاف؟ I don't know. جی ریاست کرے گی. مجھے جو بتایا گیا ہے کہ ریاست نے کہا ہے کہ ہم اپیل کریں گے. اس کا کیا صورتحال ہوتی ہے وہ 1-8 دن میں واضح ہو جائے گا, لیکن سرٹنلی اپیل کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس میں مطلب کم از کم میری نظر میں 2 سبق ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو بات ہے جو مطلب کرنا بھی فضول ہے پھر بھی کر لیتے ہیں کہ اگر آپ طاقتور ہیں, اگر آپ پاورفل ہیں, یو کین گیٹ اوے ود مرڈر. ٹھیک ہے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہم سب جانتے ہیں. اور مرڈر بھی ہم جیسے کیڑے مکوڑوں کا نہیں, ہمیں کون پوچھنے والا ہے یار. بے نظیر بھٹو کا مرڈر شہید. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا سبق, ایک اور سبق ہے جو اہم ہے. ڈونٹ گیٹ یوزڈ. کیونکہ پکڑے کون گئے ہیں؟ سعود عزیز, خرم شہزاد. یار یہ تو ایسے ہے کہ قتل ہوا ہے اور آپ نے گولی اور بندوق کو سزا سنا دی ہے. جس نے گولی چلائی ہے, جس نے نشانہ لیا ہے, اس کو آپ نے سبق نہیں دی. اب یہ لوگ سمجھتے ہیں شاید جب آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں آپ کے اوپر پریشر آ رہا ہوتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یار اگر میں نے ان کی اگری کر دیا جو بھی ڈیمانڈ ہے, اور ناجائز ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے جس کے اوپر پریشر آتا ہے, تو کہیں نہ کہیں مجھے بھی یہ لوگ پروٹیکٹ کر لیں. اچھا میں ایسا نہیں ہوگا جی, جب ٹیشو پیپر استعمال ہوتا ہے نا جی, وہ جیب میں نہیں جاتا. جو ٹیشو پیپر جنہیں سزا سنائی گئی ہے, یہ بتائیے کہ اگر سعود عزیز یا جو دوسرے صاحب ہیں پولیس افسر, وہ اب کہتے ہیں جی میں بتاتا ہوں کہ مجھے آرڈر کہاں سے آیا, تو پھر جیل میں پھانسی خودکشی کر دیں گے نا, شاید خودکشی ہو جائے گی, یا کہیں بلاسفیمی کر لیں گے تو کوئی جیل کا جو انمیٹ ہے وہ اس کو قتل, یا رہا ہوئے تو ٹرک کے نیچے آ جائیں گے, یا شیو کرتے ہوئے اپنا گلا کاٹ دیں گے. ہزار چیزیں ہیں, بال کنگھی کرتے ہوئے سامنے گولی لگ جائے گی. میں سمجھ گیا. اچھا میرے لیے تو صرف ایک سبق ہے کہ لیاقت علی سے لے کر کے اور بے نظیر بھٹو تک شاید کسی بھی ہمارے سیاسی رہنما, جس میں جنرل ضیاء الحق بھی آتا ہے, کسی کا پتہ نہیں چلا. یہ چیزیں جو ہیں اسی طرح ختم ہو جاتی ہیں. تھوڑا سا آئی بیک ٹو ڈیفر.
کم از کم بے نظیر. اب آپ دیکھیں کہ میں کتنے نیچلے لیول پہ جا کے بات کرنے جا رہا ہوں. کم از کم بے نظیر اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ لیاقت علی خان کے ٹرائل کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. پتہ نہیں ٹرائل ہوا بھی یا نہیں. ضیاء الحق کے مقدمے کا اس میں نہ کوئی بری ہوا نہ کوئی کنوکٹ ہوا. کم از کم یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کی نوعیت پہ آپ ہزارہ ڈیبیٹ کر لیں, لیکن یہ فیصلہ کسی جو مسٹیریس قتل تھا اس کا پہلا فیصلہ آیا ہے ہماری 70 سال کی تاریخ میں. اسی چیز پر سر لیکن اس میں عدالت نے اس فیصلے میں کہا ہے کہ یہ ابھی بھی مسٹری ہے کہ بے نظیر بھٹو کو کس نے قتل کیا. تو بات تو ہم وہیں پہنچ گئے نا. اب جب وہ ساتھ یہ جملہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ابھی تک یہ مسٹری ہے, یعنی یہ سوال ابھی بھی قائم ہے کہ بے نظیر بھٹو کو کس نے قتل کیا. تو میرے خیال میں نہ جانے کتنے اور سال لگیں گے. بہت آسان ہے یہ فیصلہ کرنا بھائی صاحب. یہ جو آج کل رات میرے گھر میں چوری ہوئی ہے نا, یہ یقیناً کسی چور کا کام ہے. ہاں بی بی ہم شرمندہ ہیں, ہم یہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کے قاتل زندہ ہیں یا نہیں زندہ ہیں. ایک وقفہ لے لیتے ہیں جی. امریکہ میں ہریکین ہاروی کی تباہی آپ نے دیکھی ہوگی ہر چینل پر. ماہرین کے مطابق اب تک تقریباً $160 بلین کا نقصان کیا ہے ہریکین ہاروی نے, جس کا مطلب ہے کہ ہریکین کٹرینا اور ہریکین سینڈی کے نقصان کو ملا کر بھی ہریکین ہاروی کا نقصان پورا نہیں ہو رہا. جنوبی ایشیا میں بھی طوفانی بارش اور سیلاب کا سلسلہ چل رہا ہے. نیپال, بنگلہ دیش, بھارت میں اب تک 1200 سے زائد لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں, لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اور کروڑوں روپیوں کا نقصان ہوا ہے. جو سٹارم سسٹم پچھلے دنوں میں ممبئی کے اوپر تھا وہ اب سندھ کی جانب بھی آ گیا ہے. کراچی میں آج کافی بارش ہوئی ہے. تقریباً 12 لوگ اب تک جاں بحق ہوئے ہیں, زیادہ تر الیکٹروکیوشن کی وجہ سے. ضلع کشمور اور ضلع جامشوروں میں بھی 2 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں. جہاں تک کراچی کی ڈرینج کا سوال ہے تو جی نارتھ کراچی اور ملیر میں بہت فلڈنگ ہوئی ہے, وہاں پر پانی کھڑا رہا ہے. شکر کرنا چاہیے کہ کراچی کے کافی علاقوں میں انتظامیہ نے اپنا کام بھی کیا ہے, پانی ڈرین بھی ہوا ہے اور جو موجودہ ڈرینیج سسٹم ہے اس نے بھی اپنا کام دکھایا ہے. ایک اگین شکر کی بات یہ بھی ہے کہ جتنی بارش کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے قدرن کم ہوئی ہے, لیکن ابھی بھی یہ سٹارم سسٹم موجود ہے. یہ تمہاری جو باتیں نا اس سے ریٹنگ بہت کم آئی. مجھے پتہ ہے سر, لیکن کیا کریں, ویسے کون سی آتی ہے. بہرحال اگین کلائمیٹ ایکسپرٹس کے مطابق اس طرح کی جن کو ایکسٹریم کلائمیٹ ایونٹس یا ایکسٹریم ویدر ایونٹس کہا جا رہا ہے, یہ آنے والے سالوں میں ان کی رفتار اور بھی بڑھے گی. آپ امریکہ میں فار ایگزامپل کہہ رہے ہیں کہ ہر سال آپ اس لیول کا ہریکین ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں جنوبی ایشیا میں بھی آپ نے دیکھا ہے کم سے کم 8 سال کراچی اور سندھ کی لحاظ سے بہت بارش ہوئی ہے اور کافی. یار ہم بھول جاتے ہیں 2 سال پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا, اس سے 3 سال پہلے بھی یہ ہوا تھا. کوئی بات نہیں, ہوتا رہتا ہے نا. اب اس سے ڈرو کہ ہر سال ایسا ہو, ہر سال ہی ایسا ہوگا اور پھر یا تو پھر بیچ میں قہر آئے گی, یہ بھی ایک ہے, خشک سالی آئے گی, قہر نہیں. پوائنٹ ہے کہ ڈرینیج سسٹم آپ کے شہر کا جتنا بھی اچھا ہو, انتظامیہ آپ کی جتنی بھی چست ہو, اگر پورے سال کے کوٹے کی بارش 2 دن میں گر جائے تو دنیا کا کوئی ڈرینیج سسٹم اس کو سنبھال نہیں سکتا. کراچی میں بہت مسئلے ہوئے ہیں, لوگوں نے اب پلاسٹک بیگز جو ہے ڈرینیج بلاک ہو جاتے ہیں. ممبئی میں بھی ہم نے ایگزیکٹلی یہی چیزیں دیکھی ہیں, لیکن دنیا کے اور شہروں میں اب اس پر غور کیا جا رہا ہے کہ شہروں کا ڈیزائن ہی ایسے کیا جائے کہ وہ ایک سپنج کی طرح پانی کو جذب کر لیں. یہ کانسیپٹ شروع کیا ہے چائنا نے, لیکن برلن جرمنی کی دارالحکومت ہی ہے نا, برلن جرمنی کی دارالحکومت برلن میں اس کا پہلا پائلٹ پروجیکٹ لانچ ہوا. آپ کو ذرا دکھاتے ہیں, کیونکہ اسی سال برلن میں بہت طوفانی بارش آئی تھی اور وہ جگہ بھی فلڈ ہو گئی تھی. یہ وہ فلڈنگ کی ویژولز نہیں ہیں, لیکن ان قریب آئی تھنک آ جانے چاہیے. تھینک یو ویری مچ. ہیئر وی گو. رانگ
रॉन्ग फुटेज चल गई है, कोई बात नहीं, अगर अच्छी सही फुटेज चला दें तो मैं फिर उसके ऊपर कमेंट। बारिश की वजह से गीली हो गई है, सही बारिश की वजह से गीली हो गई है जी। तो एनीवे जर्मनी में उन लोगों ने क्या किया है कि अगेन कंक्रीट है, सीमेंट है, पानी आएगा, ड्रेन्स आपके ओवरफ्लो होंगे। वहाँ पर उन्होंने कहा कि ड्रेनेज के सिस्टम से थोड़ा हट के सोचें, तो कॉन्सेप्ट बनाया है दो चीज़ों का, एक रेन गार्डन्स का और एक उनको कहा जाता है बायोस्वेल्स। अब अगर आप एक नॉर्मल शहर के आर्किटेक्चर को देखें, ये देखें आप बर्लिन, अच्छा ये अब शराय फैसल नहीं है, हाँ ये माल रोड नहीं है, लिबर्टी चौक नहीं है, ये है जर्मनी, अच्छा। ना ही ये मुंबई है। तो आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी रोड क्यों लग रहा है, ये पता नहीं सर, वो मतलब हो सकता है कि वहां से ही कॉपी किया हो या जर्मनी ने हमारे से कॉपी किया हो। पॉइंट है कि जितना भी आपका अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हो, एक हद के बाद वो नहीं कंट्रोल कर सकता। अच्छा, कुदरत में क्या होता है कि जब बारिश गिरती है, ज़ाहिर है वो ज़मीन में जज्ब हो जाती है और ग्राउंड वाटर आपका लेवल इंक्रीज कर जाता है, कुछ एवेपोरेट कर जाती है जो आप देख रहे हैं, और बाकी आपकी अंडरग्राउंड एक्विफर्स को फिल कर देती है। शहरों में ऐसा नहीं होता, आप देख रहे हैं। तो ग्रीन सिटीज, स्पंज सिटीज का जो कॉन्सेप्ट है कि अर्बन और नेचुरल को एक साथ मिला दें। जैसे कि अगर आपका एक रोड है, उसके साथ एक डिच होनी चाहिए और जो पानी वहां से गिरता है वो साइड के रेन गार्डन्स में कलेक्ट हो जाए। ये जो आप देख रहे हैं इसका एक एग्जांपल है। दूसरा जो है कि ये जर्मनी की फुटेज है, आप देख सकते हैं कि डिवाइडर्स की जगह और फुटपाथ्स की जगह ग्रीन स्पेसेस बने हुए हैं। ये पानी फिर लेकर वो फिल्टर करते हैं और फिर दोबारा उसी शहर की वाटर सप्लाई में ऐड हो जाता है। एक और जो इंटरेस्टिंग बात है कि अगर दूसरी फुटेज में आप देखें तो छतों के ऊपर गार्डन्स बने हुए हैं और उन गार्डन्स का मकसद ये है कि जो पानी आता है वो उनको भी स्टोर कर लेते हैं और एक अगर सही बारिश आए तो 2-3 महीने का आपके टॉयलेट का पानी वहां से निकल जाता है। जर्मनी वाले आमों के बागात भी नहीं काटते, हाँ वो जर्मनी वाले, लेकिन सर लेकिन ये प्रोजेक्ट है चाइना का, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर सीपेक में आप इसको डाल दें तो हो सकता है कुछ हो जाए। अच्छा, एक और भी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ। अगर आपने सीमेंट और कंक्रीट से भी काम करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। एक और किस्म की कंक्रीट अब बनी है, परमिएबल कंक्रीट। अगर इसकी हम वीडियोस चला दें, मेहरबानी, ये जरा देखें उस साहब, चेक करें पानी कहाँ जा रहा है तो सीमेंट ना। हाँ। ये ऐसी सीमेंट है कि जो पानी को जज्ब नहीं करती लेकिन पास थ्रू करने की इसमें एबिलिटी है, तो वहां से क्रॉस करके ये अगेन दोबारा आपकी जमीन के एक्विफर में जाता है। तो ठेकेदार इसमें कमीशन नहीं देता? नहीं, इस पर भी आप कमीशन ले सकते हैं ना। तो सर ये मैं कहता हूँ कि ये फिर भी कामयाब हो सकता है, क्योंकि अगर आपने 100 रुपए का खरीदना है तो चले 120 का खरीद ले, लेकिन कम से कम थोड़ा सा काम तो हो जाए। मैं तो एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, 2010 के सैलाब अजीम जब आया था पाकिस्तान में, 20% पाकिस्तान ज़ाहिर ज़ेरे आबा गया था। मैं एक बंद पे गया ठट्टा के करीब, तो बेलदार वहाँ काम कर रहे थे। मैंने कहा कि यार ये तुम काम कर रहे हो ऐन वक्त पे, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? सही, ये बड़ा मजबूत बंद हम बना रहे हैं, अगर सैलाब ना आया तो ये इंतहाई मजबूत साबित होगा। बहरहाल एनीवे यार, मैंने आइडिया समझ तो आप किसी ने फॉलो करना है ना करना है वो तो उनका काम है। तो इजाज़त दीजिए फ़िलहाल, कल ज़ाहिर जुमा है, आप गुफ्तगू करेंगे, हम सुनेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।